العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعاقبة للمتقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. صدر محترم مسلم اساتذہ کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان گرامی اور پردہ میرے ماں اور بہن، میں آپ لوگوں کے سامنے اس سالانہ انجمن میں جس عنوان پر تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا عنوان ہے دعا اس کی آداب. زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب برے سے برے انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ مارا ہے، اس کے سامنے گر گیا ہے کہ دربار میں درخواست پیش کرے. اسی جذبہ کا نام دعا ہے اور حقیقت میں ہر انسان اس کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ مخاطب نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. اے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کا محتاج ہو اور اکیلی اللہ کی ذات ایسی ہے جو سب سے نیاز و قابل تعریف ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی شان کریمی ہے کہ وہ خود اپنے بندوں سے کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار ضرور سنوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے مومن میں فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے پکارو میں تمہاری پکار ضرور سنوں گا. جو لوگ مارے گے وہ سے مجھ کو نہیں پکارتے وہ وقار پر جہنم میں جائیں گے. مگر میں عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کے گزارا ہوا شاید قرآن میں حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی رعایت بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وإنه لا يحب المعتدين. اپنے رب کو بھی ہوتے ہوئے جس سے پکارو، حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اس آیت کریمہ سے ہم کو معلوم ہوا کہ اس میں تجربہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے اور روتے ہوئے اپنے وہاں پر پشیمان ہوتے ہوئے اس کو پکارنا چاہیے. اسی طریقے سے دعا کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان میں اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری دکھاوے کا جذبہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ادعوا مخلصین لہ الدین، یعنی عبادت کو صرف اللہ خالص کر کے اسے پکارو. دعا میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگانا چاہیے. بنی اسرائیل کے 29 لوگوں کا واقعہ بہت مشہور ہے جو ایک بار میں پھنس گئے تھے. جب انہوں نے اپنے نیک اعمال کا حوالہ دار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے نجات دی. اسی طرح اللہ کے اسماء الحسنی یعنی ان کے مبارک ناموں کا بھی وسیلہ لگانا چاہیے. مثلا اسی طرح دعا کرنی چاہیے اے اللہ تو رحیم ہے کریم ہے، مجھ پر بھی رحم و کرم فرما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کیا کرو. دعا کی آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا بڑا حیادار اور کریم ہے. جب کوئی مسلمان بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اسے بہت حیا آتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیجیے، ان کی رحمت سے کبھی مایوس ہونے کی کوشش مت کیجیے. دعا کبھی بیکار نہیں جاتی. ترمذی شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگی چیز کو دیتا ہے یا اس پر آنے والی کوئی مصیبت بھیج دیتا ہے یا اس کے لیے تو ظاہر آخر اندازی ہے. آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ نے خالص دل کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.